حسین کا کرتا چادر کے نیچے سے نکالا اور قبر پہ ڈالا کہ نانا یہ آپ کے نواسے کا کرتا، یہ خون بھرا کرتا زینب یہی تحفہ لا سکی ہے۔ ایک کوہرام تھا بنی ہاشم کی عورتیں سر پیٹتی ہوئی جناب عقیل کی بیٹیاں، جناب جعفر طیار کی بیٹیاں، علی کی بیٹیاں سر پیٹ رہی تھیں۔ قبر نبی پہ ایک ماتم تھا اور کوہرام تھا۔ ایک بار شور ہوا حسین کی بیٹی سغرا آ رہی ہے۔ ایک بار زینب اٹھی دوڑ کر بھتیجی کو لپٹایا کہ پھوپھی اماں کوئی نہیں آیا، کہاں سغرا، سب مارے گئے۔ ظاہر ہے کہ میں زیادہ تقریریں تو یہاں نہیں کر سکتا، اور یہ بھی شکوہ ہے کہ آپ نے مصائب کم پڑھا، تھوڑے سے مصائب سن لو اور تم سلامت رہو، تمہارے گھر آباد رہیں، تمہاری ساری مرادیں پوری ہوں۔ ایسا گریا ہے جو بھی مانگو گے دامن بھر جائے گا۔ دو چار جملے سنو، اس کے بعد بیویاں اپنے گھر آ گئیں۔ کہتے ہیں کہ زینب کے گھر پہ پہلے سب جمع ہوئے اور زینب کو سب نے پرسا دیا، پھر ایک ایک گھر پہ جا کر پرسا دیا۔ جب زینب کو پرسا ہو چکا تو پھر اس کے بعد ام سلمہ کو پرسا دیا، پھر ام فروا کو پرسا دیا گیا، پھر ام لیلا کو پرسا دیا گیا۔ جب سارے پرسے ہو گئے تو ایک جگہ بیٹھ کر صحن خانہ میں ماتم شروع ہوا۔ ایک دن، دو دن، یہاں تک کہ مہینوں گزر گئے۔ دن کی دھوپ، رات کی شبنم، اور کوئی سائے میں نہیں بیٹھا، بس ہائے حسینہ کا شور ہوتا، سب مل کے ماتم کرتے، پورے مدینے کی عورتیں آ کے جمع ہو جاتی، یہاں تک کہ کئی مہینے گزر گئے، یہاں تک کہ رمضان ختم ہوا۔ ایک بار مدینے میں شور ہوا، کل عید ہے، کل عید ہے۔ زینب کے کان میں بھی آواز آئی کہ کل عید ہے۔ بعد کربلا بیبیوں کی پہلی عید تھی۔ اب زینب کو یاد آیا، اگر یہ سب پڑھنا ہے تفصیل تو میری کتاب ام البنین ضرور پڑھیے، اس میں میں نے تفصیل لکھی ہے کہ ہمیشہ جب عید کا دن علی کی زندگی میں آتا تو حضرت زینب اپنے گھر پر عید کا چاند دیکھ کر عید منانے کے لیے ہماری منگواتی، اور جب محمل آ جاتی اس میں سوار ہوتی اور سیدھے ام البنین کے گھر جاتی، اور جب گھر میں پہنچتی تو چار جوان بھائی عباس کے بھائی زینب کو ہماری سے اتارتے، تو زینب یہ کہتی اب میری عید ہوئی ہے، میں نے عباس کو دیکھا، میں نے عید کا چاند دیکھا۔ بہت گریہ کرو گے، جب یاد کرو گے تو بہت رو گے۔ ساری عیدیں ایسے گزری کہ عباس 32 برس کے ہو گئے، لیکن ام البنین کو معلوم تھا کہ عید کی صبح کو شہزادی میرے گھر آتی ہے۔ اب سن لو، جب زینب آ جاتی تو عباس مشک لے کر جاتے اور پانی بھر کر لاتے، سب سے پہلا جام بھر کر پانی کا زینب کو عباس پیش کرتے۔ زینب کہتی یہ پانی پی کر مجھے عید کا مزہ معلوم ہوتا ہے۔ جب تک زینب عباس کے ہاتھ سے پانی نہ پیتی تو کہتی تھی یہ میری عید نہیں ہے، عید اسی طرح ہوتی ہے۔ اب بتاؤ، بعد کربلا عید آئی ہے، اب کیا ہوگا؟ پہلی عید ہے، جب عید آئی سب پریشان تھے، ام البنین حیران تھی اپنے گھر میں کہ کیا ہوگا۔ ایک بار زینب نے کہا سید سجاد ہماری منگاؤ، بھائی ماتا ہماری منگاؤ۔ سیاہ چادر زینب نے پہنی، ہماری پہ سیاہ پردہ پڑا، ناقہ بٹھایا گیا، زینب ہماری میں بیٹھی اور ساربان سے کہا عباس کے گھر چلو، عباس کے گھر چلو۔ ساری بیویاں پیچھے پیچھے، ایک بار ہماری سے زینب اتری اور اتر کر پردہ ہٹا کر صحن خانہ میں آئی۔ اب جو دیکھا تو ام البنین سر کے بال بکھرا ہے،
دوڑ کر زینب سے لپٹ گئی. ارے عید ہے عید, ارے آل محمد کی عید ہے, سن لو, گریا کرو. ایک بار ام البنین زینب سے لپٹ گئی, لپٹ کر صرف اتنا کہا شہزادی شہزادی, اتنا مجمع تھا روضہ رسول پر کہ میں آپ سے ایک بات نہ پوچھ سکی. اچھا ہوا کہ آپ آ گئی, تو اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. کہ مادر گرامی پوچھئے, کیا پوچھنا ہے؟ کہا زینب یہ بتاؤ کہ اگر کوئی زخمی گھوڑے پر زخمی ہو کے گرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کے بل گرتا ہے, بس یہ بتا دیجئے جب میرا عباس گھوڑے سے گرا تو کیا ہوا؟ ایک بار زینب نے پکارا عباس عباس, کہا ام البنین عباس سر پاس ہو گیا. دو جملے رہ گئے. ایک بات یاد رکھنا, جملہ یاد ہے, جب زینب گھر میں آتی تو 4 جوان بھائی زینب کا بازو پکڑ کے لا کے فرش پہ بٹھاتے تھے. زینب نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کوئی نہیں تھا. ایک بات پردہ ہٹا, عباس کا بیٹا فضل کاندھے پہ مشق رکھے ہوئے, پھوپھی اماں میرے ہاتھ سے بابا کے نام پر ایک بار ماتم شروع. واہ باسا یا با یا با